खबर की खे से रे तक, अवाम से ऐवान तक, मसाइल से उनके हल तक, अमल से तकमील तक, तकमील से अंजाम तक। देखिए प्रोग्राम ग्राउंड रियलिटी जुमेरात दोपहर 1 बजे सिर्फ सिटीजन न्यूज़ पर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्राउंड रियलिटी में आमिर सलीम आपके साथ। और आज का जो हमारा मौजू है वो मौजू है एक पीटीआई के कुछ वादे, और उन वादों में सबसे जो टॉप का वादा था वो ये था कि जो आम इंसान है उसकी रसाई में आम चीज़ें होनी चाहिए। अशया खुर्दनोश की बात कर रहा हूँ। इसके साथ पीटीआई का जो दावा था, पीटीआई का जो एक मिशन था वो ये था कि आवाम को तालीम, सेहत और सस्ती अशया खुर्दनोश जो हैं वो पहुँचाई जाए। इसी वाले से आज बात करेंगे और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट, गुजरात के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद एहसान चीना साहब। वेलकम टू द शो एहसान साहब। आज का जो एक हमारा टॉपिक था वो टॉपिक, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ हम महंगाई, गैस, बिजली और तालीम और सेहत पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैस की। तो गैस का जो एक बहरान आने वाला है, और आपने मुख्तलिफ जो हमारे अरकान असम्बली हैं उनसे भी आपने सुना कि गैस जो है उसकी शॉर्टेज हो सकती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि गैस जो है दिसंबर में आपको नहीं मिलेगी, या फिर गैस का बहरान आ सकता है। इस हवाले से आपसे बात करना चाहूँगा, आप जब इस पूरे मामले को देखते हैं तो क्या समझते हैं ये जो गैस का मामला है ये किस तरह से है, और ये किस तरह से आगे चलने वाला है, या आवाम को जो है ये तंग करने वाला है? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने एक इंतहाई अहम इशू पे बात करने का मौका दिया। ये जो गैस का इशू है, इस हवाले से मैं आपको और हमारा टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जब भी सर्दी बढ़ती है तो हमेशा दिसंबर में और जनवरी में गैस का इशू जो है वो बनता है, और गैस से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है उससे वाबस्ता सनतकार इन दिनों में हद से परेशान होते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो आम सारफ है, जो गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, हम जिसका इस्तेमाल करके चूल्हा जलाते हैं, खाना पकता है, रोटी पकती है, चाय बनती है, उनको कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया इससे पहले। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि दिसंबर अभी आया नहीं और उससे पहले ही हुक्मरानों ने हमें डराना शुरू कर दिया। यानी ये क्रेडिट जो है, ये क्रेडिट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पीटीआई की हुकूमत को जाता है कि उन्होंने आपके जो है चूल्हे भी ठंडे कर दिए। जी, वैसे तो पीटीआई को बहुत सारे क्रेडिट जाते हैं जी। मैं अगर थोड़ा सा माजी पीछे जाऊँ, माजी में जाऊँ, तो ये को बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी कल की बात है 2018 जी। तो हम जैसे लोग, आप कह लें, मैं मतलब आने और ये मान रहा हूँ कि हम जैसे लोग भी ट्रैप हो गए। हम जो रेडियो पे घंटों के हिसाब से आने और गुफ्तगू करते हैं, हमारा तज्जिया लोगों से हमारा कुछ ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, हम एक्सप्लोर करते हैं, करीब जाके चीज़ों को देखते हैं। तो हम भी खान साहब की उन खूबसूरत जो तकरीरें थी उनका शिकार हुए, सब्ज़ बागों से आप भी, और हमने कहा कि बस तब्दीली आई और अभी आई। लेकिन आज हम देखते हैं कि कोई एक बात जो खान साहब ने की हो अपनी तकरीर में, कोई ऐसी बात बची नहीं जिससे खान साहब पीछे नहीं हटे या यू टर्न उन्होंने नहीं लिया। उनकी सबसे उन्होंने ये जो आप गैस वाली बात ही को देख लें तो बड़ा इल्ज़ाम लगाया करते थे कंटेनर पे चढ़ के कि वो शायद हक्कान अब्बासी जो हैं उन्होंने इतनी करप्शन की, ये किया, कतर के साथ मुआहदा किया, महंगे दामों गैस खरीद रहे हैं। तो अब यकीन करें कि आज जो गैस कतर से जो उसकी प्राइस थी, उसकी जो प्राइस थी और जो इंडस्ट्रियलिस्ट यूज़ करता था, आज उससे 2 गुना ज़्यादा उसको वो पे करना पड़ रहा है उस गैस को एहसान साहब। ये देखें इस्तेमाल करने कि एक आवाम के साथ जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया जा रहा है, एक बहुत बड़ा जो आवाम के ऊपर एक बोझ डाला जा रहा है, वो सबसे बड़ा बोझ और सबसे बड़ा ब्लंडर जो है वो ये है कि आप जब रात को सोते हैं तो पेट्रोल की और गैस की प्राइस कुछ और होती है, बिजली की प्राइस कुछ और होती है, लेकिन जब सुबह आप जागते हैं तो आपकी अमूमन रात के 12 से 1 से 2 बजे के बीच में आपकी प्राइसेस जो हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया जाता है। तो अभी तक तकरीबन 300 गुना जो हमारी गैस है उसकी प्राइस जो बढ़ चुकी है। वैसे कमाल है जी। तो मैं और आप एक आम क्लास से तब जी, बिल्कुल ऐसे हम कोई बहुत बड़े सरमायाकार नहीं हैं, बहुत बड़े उस तरह के जर्नलिस्ट नहीं हैं जी। हमारा तल्लक आम क्लास से है, मिडिल क्लास से भी नीचे है। बिल्कुल हमारे वसाइल बड़े लिमिटेड से हैं। जिन चीज़ों का मुझे और आपको पता है, मुझे हैरत होती है कि उन चीज़ों का
خان صاحب کو کیوں علم نہیں ہے؟ بالکل صحیح. اتنی بڑی کابینہ ہے, اتنے بھاری ایکسپینسز پہ ہمارے منسٹرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, جو سارا عوام کے ٹیکسز سے پیسہ ضائع ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات آپ کو میں بتاؤں کہ ایک طرف اعلان ہوتا ہے کہ اس دفعہ پرائم منسٹر صاحب نے پٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی جو تجویز تھی مسترد کر دی, اور صرف 24 گھنٹے بعد ایک دن وہ مسترد کرتے ہیں اور رات کو 12 بجے سگنیچر کر دیتے ہیں, 8 روپے پر لیٹر بڑھ جاتی ہے. یہ نااہلی ہے کہ جو ہے عدم دلچسپی ہے, اس کو کیا بولیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ یہ نااہلی ہے. نااہلی ہے. اچھا, دوسری بات یہ دیکھیں کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ جو مستحق طبقہ ہے جس کی آمدن کم ہے اس کو ہم 30% تک ریلیف دے رہے ہیں اشیاء ضروریہ میں. وہ بھلے مانس آپ ایک طرف اربوں روپے کی جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں جی, دوسری طرف آپ پٹرول کی قیمتیں بڑھائے جا رہے ہیں. اگر آپ اس پٹرول کو 120-22 پہ روک لیتے ریلیف دینے کی بجائے, تو یہ جو بھرمار ہوئی ہر چیز کی قیمت بڑھی, یہ نہ بڑھتی. اور یہ جو کچھ عرصہ پہلے, اگر آپ کچھ دن پہلے ہم چلے جائیں تو پٹرول کی پرائسز جو ہیں عالمی منڈی میں کم ہو گئی ہیں. نہیں, اب تو کچھ کم ہو رہی ہیں. تو تقریباً $7 جو ہیں وہ نیچے چلے گئے. ایک مہینہ 1.5 مہینے کا پیریڈ تھا نا, وہ گورنمنٹ برداشت کر لیتی. اور ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. ایک زمانہ تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, ہم بڑی الزام کام لیتے ہیں ان کے حوالہ سے, مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی, مطلب جو ان کی مین لیڈرشپ ہے, شریف فیملی ہے, مطلب آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بری ذمہ نہیں ہیں ان الزامات سے. لیکن یار دیکھیں, جن کو ہم چور کہتے ہیں, ان کے زمانے میں گیس کی بھی یہ صورتحال نہیں تھی. گھی, چینی, آٹا سب عوام کی رینج میں تھا, پہنچ میں تھا. اور 60-65 روپے چینی بھی مل جایا کرتی تھی, 200 روپے کے لگ بھگ 1 کلو گھی بھی مل جاتا تھا, 60 روپے 55 روپے کے قریب آٹا پر کلو تھا. آج دیکھیں وہ کہاں پہنچ گیا. بالکل وہ یہ ایماندار ہیں اور وہ بد دیانت تھے. پیٹرول کی بھی بات کریں تو تب جو ہے زرداری صاحب کی گورنمنٹ میں یہ پیٹرول جو تھا اس کی پرائس عالمی منڈی میں 105 سے بھی زیادہ رہی. نہیں, ایک زمانے میں زرداری صاحب کی حکومت جب تھی 2008 والی, تو 147 روپے پر ڈالر پر بیرل تھا. ایسے بالکل ایسے. تو وہ انہوں نے سبسڈی دی, اور جب وہ بڑی پریشانی والی کیفیت تھی, 150 کے قریب گیا پر ڈالر, تو ان اس وقت 130 روپے تک گئی, اور کچھ ہی دنوں میں واپس ریڈیوس ہوگی. اس نے بالکل ریورس کیا. اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یار پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کر کے آئے تھے کہ جب کرپشن ہو رہی ہو یا مہنگائی بڑھ رہی ہو تو وزیر اعظم چور ہے. آج مطلب ایک تسلسل کے ساتھ بجلی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, گھی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, گیس کا ریٹ بڑھ رہا ہے, چینی کا ریٹ بڑھ رہا ہے, آٹے کا ریٹ بڑھ رہا ہے. اور جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسی عجیب و غریب سی دلیلیں دیتے ہیں کہ کیا کہا جائے. کچھ دن پہلے, میں اسی بات کو بڑھاؤں گا کہ کچھ دن پہلے ہم مارکیٹ میں سروے کر رہے تھے, بلکہ ایک رپورٹ بن رہی تھی. اس رپورٹ کے اندر ہم نے ایک بندے کے سامنے مائک کیا, اسے پوچھا کہ آپ جو ہے گھی کی قیمت جو ہے بڑھ گئی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ تو یقین مانیں کہ اس بندے نے, اللہ کے ولی نے, یوں کر کے ہاتھ بندر بولا, خان صاحب تہاڈی مہربانی, سانو پرانا پاکستان دے دیو. تو اب آج عثمان بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے پاکستان میں کسی بھی چور کو, کسی بھی جو ہے وہ گراں فروش کو جو ہے سپیس نہیں دیں گے, چھوڑا نہیں جائے گا. تو نیا پاکستان اگر انہوں نے کچھ کیا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. بزدار صاحب نے کچھ کیا ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی. عمر بھائی یہ یاد رکھیں, میں آج بھی یہ نہیں کہتا کہ عمران خان کرپٹ ہے, لیکن نااہلی واضح نظر آ رہی ہے. کدھر جائیں؟ مطلب آپ کو ایک کام دیا جاتا ہے, کوئی بھی کام مجھے دیا جاتا ہے, فار ایگزامپل میں ایماندار ہوں, یہ ٹھیک ہے بات, لیکن میں اگر وہ کر ہی نہیں پاتا, اس میں ایمانداری کا کیا فائدہ؟ تو پھر اس ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو خصوصاً بزدار صاحب کو یہاں پہ انہوں نے سی ایم لگانا, یہ بڑی زیادتی کی. بالکل. اور وہ آج تک پورے 3.5 سالوں میں کچھ نہیں کر پائے. کوئی, اگر آپ دیکھیں سڑکوں کے حالات دیکھیں تو بالکل تباہ حالی. اگر آپ دیکھیں پانی, صاف پانی کی بات کرتے ہیں, صاف پانی کے گجرات میں جتنے بھی پلانٹس لگے ہوئے ہیں, پرائیویٹ کلیبوریشن ہے, وہ پلانٹس بالکل زبردست طریقے سے چل رہے ہیں. لیکن جتنے بھی گورنمنٹ کے جو پلانٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ کھنڈرات ہیں. اسی طرح سے باقی بھی جو ان کے پروجیکٹس ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ خستہ حالی کا شکار. ذاتی طور پہ نا جی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ مطلب مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ شروع سے ہی میں ان کا ناقد رہا, مجھے کچھ ان کی پالیسیوں سے ہمیشہ اختلاف رہا, لیکن شہباز شریف صاحب کی جو پریکٹس ہے بطور سی ایم, میں ہمیشہ ان کا قائل رہا. ان کے طرز طریق کا
بالکل. میں ہمیشہ قائل رہا کہ انہوں نے کام کو اس کی ضرورت کے مطابق کیا اور سپیڈ میں کیا. مطلب ان کے زمانے میں ہونے والی ڈیولپمنٹ دیکھ لیں بڑی تیزی سے ہوئی. انہوں نے جو طرز طریق اختیار کیا وہ بڑا نیچرل تھا. انہوں نے سیاستدانوں کو ایم پی اور ایم این ایز کو بڑے کم موقع دیے کہ وہ ٹینڈر لے کے جائیں. وہ اپنے وہ اس میں ہوتا ہے نا, پتہ ہے آپ کو بھی, جی بالکل, جو بھی ایم پی لے کے آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ میرے پیسے ہیں, تو اس میں پہلے ٹھیکیدار سے طے کیا جاتا ہے. اچھا, اس سے میں ایک بات آپ کو دلچسپ بتا دوں, یہ گیس میں بھی کوئی ایسا تو نہیں ہے کچھ کہ پہلے ہی جو طے ہو, یہ سارا کچھ اور ہے. بالکل ایسے ہی. مجھے مطلب میں عمران خان صاحب جب حکومت میں نہیں تھے نا, تو ہمارے گجرات کے ایک بڑے پیارے دوست ہیں, نام نہیں لیتا, پھر ہم چونکہ جرنلسٹ ہیں, ساروں سے رابطہ ہوتا ہے, تو دوسرے جو ان کے مخالف ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں خان صاحب کو ملا, تو میں نے کہا خان صاحب ہمارے ملک میں اتنی مشکلات ہیں, آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اقتدار میں آتے ہی تعلیمی ایمرجنسی نافذ کروں گا. بالکل صحیح. نئی نسل کو اس حوالے سے قانون بنایا جائے گا کہ کوئی بھی بچہ اسکول سے باہر نہ رہے. لیکن یہ پورا ٹینیور جو ہے کچھ بھی نہیں ہوا تعلیم سے باہر. اچھا, میں وہی بات آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ جب یہ پچھلے دنوں یکساں نصاب کا معاملہ ہوا ہے اور نئی بکس چھپیں, شائع ہوئیں, تو پہلے پنجاب کی سطح پہ لاہور میں جب یہ صوبہ بھر میں ظاہر ہے وہ بکس پہنچائی جاتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں اور پرائیویٹ سیکٹر میں, تو 40 سے 50 کے قریب جو پبلشرز ہیں ان کو جب بھی یہ نصاب تبدیل ہوتا تو 50 کے قریب پبلشرز جو ہیں ان کو این او سی دیا جاتا کہ آپ یہ کتابیں چھاپیں اور فوری طور پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں, اسکولوں کو پہنچائیں. تو اب یہاں پہ کیا ہوا, ہمارے جو پنجاب کے وزیر تعلیم ہیں, چلو ہمارا ذاتی طور پہ تو ان سے جھگڑا نہیں ہے, لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے صرف 18 لوگوں کو این او سی دیا, اور وہ کتابیں شارٹ ہوئیں, اور پتہ یہ چلا کہ وہ جس نے ان کے ساتھ معاملہ طے کیے ہیں ان کو این او سی ملا ہے, جس نے کچھ ان کو خوش نہیں کیا وہ بس وہ ناراض ہی رہا, پھر اس کو این او سی نہیں ملا. تو یہ کیا مطلب کیا کہا جائے. اچھا, گیس کے حوالے سے کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہم زیادہ گیس کو ہی آج ہم ڈسکس کریں گے, تو گیس کے حوالے سے ایل این جی پری آرڈر نہیں کیا گیا. کچھ دن پہلے جو ہے آرڈر کیا گیا ایل این جی کا, اس سے پہلے جو ہے ان کا آرڈر نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں ہمارا آرڈر کینسل ہو گیا یا تعطل کا شکار ہو گیا. تو کیا سمجھتے ہیں جو گیس کا آرڈر ہوا, جو ایل این جی کا آرڈر ہوا, وہاں سے جو ہے شپس روکے گئے یا شپس کو موو کیا گیا. پہلے ایل این جی کی پرائس کچھ اور تھی, اور جب وہاں سے شپ جو ہے وہ نکلے ہیں, ڈسپیچ ہوئے ہیں, تو کچھ اور تھی. تو اس میں ایک پورا جو ہے ایک آپ سمجھیں کہ ایک پوری کی پوری گیم کھیلی جا رہی پاکستان کے عوام کے ساتھ, اور یہ تمام کا تمام بوجھ آپ کے اوپر, ہمارے اوپر, آپ کے اوپر ہے. بے شک. اور ان لوگوں کی عیاشیاں, ان لوگوں کی فیسلٹیز کو ہم بیئر کرتے ہیں, اور وہی لوگ جب 5 سال پورے کرنے کے بعد مظلوم بن کے ہمارے پاس آتے ہیں, درویش بن کے ہمارے پاس آتے ہیں, اور یوں آ کے سامنے ہمارے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں, آپ ہمیں ووٹ کریں, دیکھیں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا نہیں کیا, ہماری کچھ غلطیاں بھی تھیں. اچھا, آج کل سیاست میں ایک اور بھی گیم کھیلی جا رہی, وہ یہ کہ جو ہی کشتی ڈوبنے والی ہوتی ہے تو سب سے پہلے چوہے اور اس کے بعد جو ہے باقی انواع قسم کے جو وہاں پہ ان کے موجود ہوتی ہیں چیزیں, وہ باہر چھلانگیں مارتی ہیں, بھاگنا شروع کر دیتی ہیں. تو آج کل بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ وہی لوگ جو آج حکومت میں بیٹھے ہوئے, جو ہی یہ کشتی ڈوبنے والی ہے خان صاحب کی, تو ان لوگوں نے جمپیں لگانی شروع کر دی. اس حوالے سے اگر مجھے اجازت ہے, میں ایک آدھ منٹ میں ایک بات بتاؤں گا. جی ضرور. ہماری جو سیاست ہے نا پاکستان کی خصوصاً, اس کا یہ المیہ رہا شروع سے ہی. اس وقت جو ہماری سیاست کا فریم ہے یا سنیریو ہے یا منظر نامہ ہے, اس پہ آپ نظر دوڑائیں تو جتنے بڑے بڑے نام ہیں, نواز شریف ہیں, زرداری صاحب ہیں, اسی طرح فضل الرحمان صاحب ہیں, مسلم لیگ قائد اعظم ہے, اور دیگر جتنی جماعتیں ہیں, یقین کیجئے آپ اگر پیچھے جا نظر دوڑائیں گے تو یہ تقریباً سارے کے سارے 5, 7, 8 دفعہ جو ہے نا وہ سیاسی منسٹر بھی رہ چکے, سیاسی قبلہ بدل چکے ہیں. بالکل ایسا. مطلب فضل الرحمان صاحب کا کمال دیکھیں کہ وہ جنیجو صاحب کی حکومت میں بھی تھے, وہ بے نظیر آ گئیں تو ان کے مخالف ہوئے, انہوں نے فتویٰ دیا کہ عورت کی حکمرانی ناجائز ہے. پھر اسی بے نظیر کی کابینہ میں وہ وزیر تھے, پھر وہ نواز شریف کے ساتھ رہے, پھر وہ مشرف صاحب کے ساتھ رہے, پھر وہ زرداری صاحب کے ساتھ رہے, پھر نواز شریف کے ساتھ. اچھا, آج جا کے اتنے ہی خاندان, اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ بار بار روٹیٹ ہوتے ہیں. آج جا کے بس پارٹیاں بدلی جاتی ہیں, اس ٹائٹل بدلے جاتے ہیں. وہی میں بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہمارے یہ جو
मखसूस ख़ानदान है ना, इनको हमारे आम आदमी ने वोट किया, सपोर्ट किया, तो उसका नुकसान ये हुआ कि वो ये समझते हैं कि ये वोटर हमारी जेब में है, ये वोट तो किसी और को इसने देना नहीं है, हमारा ही वोट है, ये हमारी बरादरी है, ये हमारा तलकदार है, ये हमारा अजीज़ है, तो हम किसी भी पार्टी में चले जाएँ, हमने MNA बनना है, वज़ीर बनना है, खुद भी फ़ायदे हासिल करने हैं, और इनको भी जो ज़्यादा बोलेगा उसको ठेका लेके दे देंगे, किसी की नौकरी हो जाएगी तो ये बोलेंगे नहीं, ये हमारे साथ रहेंगे। तो उसकी वजह से नज़रियाती सियासत का बेड़ा गर्क हो गया। और आज आप देखें कि जो मुशर्रफ के साथ बड़े बड़े नाम जो थे, दानियाल अजीज़ साहब थे, इसी तरह वो थे ये जो शेख वकास अकरम साहब थे, बिल्कुल, हमारे जो तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े लीडर, वो मुस्लिम लीग कायदे आज़म में रहे, उनके वालिद साहब तहसील नाज़म थे मुस्लिम लीग कायदे आज़म के, जड़ांवाला तहसील, और भी बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़े नाम हैं। फिर वो उन्होंने मुख्तलिफ हालात में जमातें बदली, और इसी तरह और उनमें से बहुत सारे लोग आजकल PTI में हैं। आजकल की अगर आप कैबिनेट देखें, जो लोग आजकल कहते हैं ना कि PIA का सत्यानाश भट्टा बैठा दिया जी फलां बंदे ने, जी इतने सालों में जो रेलवे तरक्की नहीं कर सकी, अगर आप देखेंगे तो रेलवेज़ के वज़ीर जो रहे शेख रशीद साहब रहे, और उससे पहले भी ये रहे, उससे पहले भी रहे, काफ़ी दफ़ा ये रेलवे के वज़ीर तीसरी दफ़ा। इसी तरह से अगर गुलाम सरवर साहब को देखें तो वो PIA के वज़ीर काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, हर जमात के साथ उनकी वजारत सेम होती है। अच्छा, और ये कैसी कमाल की बात, मेरा ख्याल है अब हमारा वैसे जो आज की नशिस्त उससे हट रहे हैं थोड़ा सा, नहीं, लेकिन मैं अब चूँकि आपने बात खुद किया तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ। तो मुशर्रफ के ज़माने में जी एक चेयरमैन PIA एक शख्सियत को बनाया गया, अब वो वफात पा चुके हैं तो मैं नाम उनका नहीं लेता, मगर वो थे गुजरात के। जी बिल्कुल। तो जब वो मुशर्रफ साहब ने अनाउंस कर दिया, कह दिया, नोटिफिकेशन उनका हो गया, तो PIA के जो ज़िम्मेदारान थे वो उनकी रिहाइशगाह पर मिलने के लिए गए, 4-5-6 अफसर थे। तो उन्होंने बातों ही बातों में उनको पूछा कि चौधरी साहब ये बताइए कि ये हवाबाजी के हवाला से, यानी चूँकि PIA एविएशन के हवाले से आपका तजर्बा क्या एक्सपीरियंस है, इससे पहले क्या तजर्बा है, आपके पास कोई डिग्री है? तो ज़ाहिर है वो नहीं थी उनका इस तरह का, वो तो बिजनेसमैन थे। तो उन्हीं अफसरान में से एक ने कहा कि हाँ इनका तजर्बा है, पाकिस्तान में सबसे पहले हवाई चप्पल इन्होंने ही बनाई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ इस तरह योद्धे बांटे जाते हैं। हवाई चप्पल उन्होंने पहले पाकिस्तान में बनाई थी, तो उन्हें PIA का जो है चेयरमैन बना दिया गया। तो गैस पे दोबारा से बात करेंगे, क्योंकि गैस हमारा आज का टॉपिक था, और गैस से हम थोड़ा सा हट जाते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको हम ट्रैक से थोड़ा सा हट के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल। हमारा मकसद बीइंग अ मीडिया पर्सन, और हम जो आप लोग हमारी जो अपनी तहकीक होती है, अपनी सर्च होती है, रिसर्च होती है, क्योंकि जब एक सर्च की जाती है उसके ऊपर फिर दोबारा से उसको क्रॉस चेक किया जाता है, जिसको हम रिसर्च का नाम देते हैं। बेशक। तो रिसर्च जब हम करते हैं तो हमें बहुत मायूस कुछ चीज़ें मिलती हैं, और स्पेशली इस दफ़ा जो हमारे साथ अवाम के साथ जो किया है या जो हो रहा है, वो कुछ जो है वो बहुत शर्मिंदगी वाली बात कर, वो अच्छा नहीं हो रहा, प्लानिंग अच्छी नहीं है, चीज़ें होती हैं मैनेज करनी, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होती हैं, नाअहली भी है। स्टार्टिंग से ही पाकिस्तान में एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, हम कभी हम मेडिसिन लेबॉर्ट्री होते हैं, कभी मेडिकल लेबॉर्ट्री होते हैं। मामला है ना, ये शुरू से वैसे मिसमैनेज ही हुआ। अच्छा, ये CNG जो गाड़ियाँ थी पाकिस्तान में, क्या नहीं आप ये नहीं समझते कि CNG गाड़ियाँ इंपोर्ट करना, CNG गाड़ियों की परमिशन देना, और CNG लगा के अपने कुदरती जो वसाइल उनको ख़त्म करना, तबाह करना, उनको ज़ाया कर देना, ये समझदारी थी? नहीं, वो बिल्कुल समझदारी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादती की उस वक्त के हुक्मरानों ने। लेकिन जब ये गैस को ये जो गैस है ना, पाकिस्तान को बहुत बड़ा अतिया अल्लाह की तरफ से था, मिला था। तो हमने जब इसको चूल्हा जलाने के लिए दिया ना प्राइवेट सेक्टर में या घरों को फराहम की, तो उसी वक्त ही हम ट्रैक से हट गए थे। ये बुनियादी तौर पे इससे सिर्फ इंडस्ट्री का काम लेना चाहिए था। बिल्कुल सही। तो आपके इल्म है, आप जानते हैं कि माजी में देहाती इलाकों में आज चूँकि हम शहरी इलाकों में आ गए हैं, तो जो देहाती कल्चर वहाँ पे आज भी हम बहुत से दीगर जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, ये तवानाई के लिए, बिल्कुल चूल्हा जलाने के लिए, अंडिया पकाने के लिए। जी। तो वो अगर रहता तो ज़्यादा बेहतर था। ये हमने बहुत बड़ा ज़ख़ीरा ज़ाया कर दिया। एक तो हम इको फ्रेंडली रहते, हाँ, दूसरा जो है ये बड़ी एक चीज़, एक हमारी जो बहुत बड़ी ताकत थी हमारे पास, बहुत बड़ा अल्लाह ताला की जानिब से अतिया था, हमने ज़ाया कर दिया। वेल, अभी हम अगर बात करें गैस की लोड शेडिंग के हवाले से, तो लोड शेडिंग का कुछ जो है इंदिया दे दिया गया, बल्कि एक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पे आ चुका है। सुना है कि 1 दिसंबर से जो है आपको गैस जो है वो बस चंद घंटों के लिए मिलेगी। और अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और उनको पता चलेगा
کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو احسان صاحب میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گا اس حوالے سے. گیس جو ہے صبح 5:30 سے لے کے 8:30 تک, پھر 11:30 سے لے کے 2 بجے تک, پھر 5:30 سے لے کے رات تقریباً شاید 5:30 یا 7:30 سے لے کے 10 بجے تک رات کو آپ کو گیس ملے گی. اور انتہائی سردی میں جہاں ہمارا جو پاکستان ہے, ہمارے پاکستان کو ہماری جو پلاننگ ہے ہمارے گھر بنانے کی, ہمارا جو اپنی عمارتیں بنانے کی, اس پلاننگ میں ہم نے بالکل موسم کا جو ہے نا اس کا خیال نہیں رکھا ہوتا, اس کو مد نظر نہیں رکھتے کہ موسمیاتی تبدیلیاں اور اسپیشلی جو گلوبل وارمنگ ہے اس حوالے سے ہم اپنے گھروں کو تعمیر نہیں کرتے. تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ نہیں بن گیا پاکستانی عوام. اچھا ویسے یہ جو معاملہ ہے یہ ہونا ہی تھا ایک دن, جس طرح ہم گیس کو ضائع کر رہے تھے ہم, لیکن گورنمنٹ چونکہ پہلے بھی کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی کہ یہ جو ٹف یہ پیریڈ ہوتا ہے نا مہینے ڈیڑھ کا, یہ گورنمنٹ انڈسٹری کو بند کر دیتی تھی اور لوگوں کے چولہے جلتے رہتے, CNG اسٹیشنز بند تھے, انڈسٹری بند تھی, ہر چیز چولہے جلتے تھے. اب بھی یہ کر لیا جاتا تو زیادہ مناسب تھا, لیکن انڈسٹری بند نہیں کی گئی. اچھا دوسرے والے سے بات یہ بھی, میں آج کچھ چینلز پہ بیٹھے ہوئے کچھ چیزیں میں نے آبزرو کی, پھر میں نے اس کے اوپر سرچ کیا, ریسرچ کیا, تو ایک چیز جو ہے نا بڑی افسوسناک ہے ہمارے پاس. ہم ایکسپورٹ کو بڑھا رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا, لیکن کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑھنے سے جو عام چیزیں ہیں وہ عام آدمی کی پہنچ سے نکلتی جا رہی ہیں. ایکسپورٹ ہونا اچھی بات ہے, ریزن یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنی مارکیٹ سے اٹھا کے باہر بیچ دینا. ابھی جیسے افغانستان کو کہا گیا کہ وہاں پہ جو ہے نا غذائی قلت ہے, تو وہاں پہ ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو افغانی بھائی ہیں سٹارٹ سے ہمارے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے, لیکن ایک اصول ہے, جب آپ کسی چیز کے لیے کسی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ خود کو دیکھتے ہیں. جب آپ ہوائی سفر آپ نے بھی کیا ہوگا, میں نے بھی کیا, جب وہاں پہ ٹربولنس ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے آکسیجن خود کو لگائیں پھر اپنے ساتھ والے کو آپ ہیلپ کریں. بالکل ہیلپ سے نہیں رکا, نہ ہی ہم ہیلپ سے جو ہے آپ کو باز کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم خدا را ہماری قوم پہ تھوڑا سا جو ہے احسان کریں کہ یہ جو ایکسپورٹ ہے ان چیزوں کی کریں جو ہمارے پاس اضافی ہیں, جو ہماری قوم کی ضرورت ہے, جو ہمارے بچوں کی ضرورت ہے, اس کو دوسروں کو دے کر کے اور واپس پھر امپورٹ کر کے وہ چیز جو ہے ہم سے نہ لی جائے. تو احسان صاحب یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے. عام طور پہ میرے خیال سے کبھی بھی کسی ٹی وی چینل میں کبھی بھی یہ بات جو ہے اس کو پوائنٹ کو ریز نہیں کیا گیا کہ وہ چیزیں جو ہماری عام ضرورت کی ہیں ان کو ہم ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور بعد میں انہی چیزوں کو ہم امپورٹ کر لیتے ہیں مہنگے داموں. تو یہ ظلم کس کے ساتھ ہے؟ یہ عام آدمی کے ساتھ ہے. یہ مہنگائی کا ہے نا طوفان, اس میں ایک ریزن یہ بھی ہے, اور اس حوالے سے شرعی حکم بھی ہے کہ سب سے پہلے جو بھی آپ کرتے ہیں آپ پہ آپ کی فیملی کا حق ہے. ایون صدقہ بھی جب آپ نے دینا ہے یا زکوٰۃ بھی دینی ہے رفقا سے سٹارٹ کریں. اس لیے جب آپ کوئی چیز بھیج رہے ہیں افغانستان ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں کی, اپنے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان کی ضرورت پوری کریں, اور پھر ضرور افغانستان کو بھیجیں, ایران کو بھیجیں, بنگلہ دیش کو بھیجیں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہاں کی جو لوکل مارکیٹ ہے اس میں چیزیں شارٹ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ شارٹیج کی ہی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سبب ہے کہ آج چیزوں کی قیمتیں اتنی آسمانوں کو چھو رہی ہیں. گیس کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پروگرام کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا میں. تو احسان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بحران پیدا ہو رہا ہے گیس کا, اس سے کیونکہ یہ ہم تو ہمارے کہنے سے یا ہماری کاوش سے تو یہ رکنے والا نہیں ہے, یہ تو ایک چیز کیونکہ یہ ہو چکی اور یہ ہونی ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس یا گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو کس طریقے سے کیا جاتا تو یہ بہتر تھا کہ ہم جو ہے آرام سے جو ہے اس سیزن کو گزار سکتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی عرض کی, اس کا ایک ہی طریقہ تھا, کیونکہ ہمارے پاس گیس جو لوکل تھی وہ بہت تھوڑی رہ گئی, ہم باہر سے گیس درآمد کریں قطر وغیرہ سے, تو اس کا یہی طریقہ تھا کہ بڑی انڈسٹری کو فی الحال اب کہہ لیں سال میں 1 ماہ ان کو سٹاپ دے دیں, ان کو بریک کر دیں, ان کو روک دیں کہ بھائی آپ پہلے بھی 6 ماہ روکا جاتا تھا, تو آپ مہینہ 1.5 مہینہ کے لیے 6-7 ہفتے آپ رک جائیں تاکہ لوگوں کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے. ایک ہی یہ طریقہ ہے, اور یہ 3 ماہ کے لیے ہو رہی ہے, دسمبر سے لے کے فیبروری تک. تو یہ لوگوں کے لیے بڑی پریشانی ہوگی, اور انڈسٹری بھی
انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ بھی خوش نہیں ہوں گے. کیونکہ جو ایندھن کی اگر ہم بات کریں تو جو لکڑی کا بھاؤ ہے وہ بھی تقریباً 800 روپے من ہو چکا ہے. اور جب اب کافی سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کو لکڑی جلانا بھی نہیں آتی. سردی بڑھے گی تو بڑی مشکل ہوگی, بہت مشکل ہوگی, کیونکہ لکڑی جلانا ہر بندے کا کام نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارے گھر اس طرح سے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں کہ ان میں کچھ ہم فائر پلیس بنائے ہوں ہم نے ایسے کہ جو ایگزاسٹ کریں اور جو لکڑی جلائی جائے یا جو اس کے متبادل چیزیں ہیں ان کو استعمال کیا جائے. تو یہ بہت بڑی پریشانی جو ہے یہ ہمارے لیے بننے والی ہے. ویل جی احسان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بہت قیمتی وقت ہمیں دیا. تو ناظرین ابھی اگر ہم بات کریں کچھ گیس کے حوالے سے, تو گیس کے حوالے سے ہم یہ بھی ضرور کہیں گے کہ اگر ایل این جی کے جو ہیں جو ان کے جو ایل این جی خریدنے کے جو ہمارے معاہدے تھے, اگر ان کو ہم بیفور ٹائم کر لیتے اور ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتا کہ ہم نے آنے والے وقت کے لیے تیاری کرنی ہے, اور بالکل ایسی ہی تیاری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی جیسی تیاری انہوں نے گورنمنٹ میں آنے کے لیے کی, تو ویسی ہی تیاری انہوں نے سردیوں کے آنے کے لیے بھی کی, اور ایل این جی کے جو ہیں پرچیزنگ اس کو ڈیلے دیا. ڈیلے کرنے کے بعد مہنگے داموں جو ہے اس کو خریدا گیا, اور خریدنے کے بعد ابھی وہاں سے یہ جہاز پاکستان آئیں گے, پھر لنگر انداز ہوں گے, پھر وہاں سے گیس جو ہے وہ منتقل ہوگی, تب یہ جو ہے عام صارف تک پہنچے گی. خدارا آپ بھی جو قدرتی وسائل ہیں ان کی قدر کیجئے, اور قدر کیجئے اس ملک کے پاکستان کی جس نے آپ کو بہت کچھ دیا. جب آپ کبھی سوچتے ہیں اور کبھی اس چیز کو سوچیے گا ضرور کہ جتنے ذخائر ہمارے پاس ہیں, جتنی معدنیات ہمارے پاس ہیں, کیا اتنے معدنیات اتنے وسائل کسی اور ملک کے پاس بھی ہیں. اسی کے ساتھ عامر اسلم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.